کرتے ہیں کچھ نا اللہ جل جلالہ منوالو جو ہے نا ایک ہی کرنے لگے شاید شروع کرو یہ انتخاب ہے ہمارا کہ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ آدم وعلی ابراہیم وعلی عمران علی العالمین کہ اللہ جل جلالہ نے چنا ہے آدم علیہ السلام کو عمران علیہ السلام کو سارے قسم بھی علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے چنا ہے. اسی طرح ہم لوگ نا اللہ کے چناؤ ہیں. ہم لوگ ایسے نہیں آئے یہاں پر. یہ ایک دن کی محنت نہیں ہے. یہ سارا جو مجمع بیٹھا ہے نا یہ ایک دن کی محنت کے اوپر نہیں آیا نہ کسی ایک بندے کے کہنے کے اوپر آیا ہے نا. اس کے اوپر جہد مسلسل ہے. ہم جب کسی ٹکے کباب کھانے کے لیے جاتے ہیں نا اس کے پاس کبھی کھڑے کو دور سے دیکھیں اس کا کتنا دھواں اٹھ رہا ہوتا ہے. اس دھوئیں کے قریب اگر جا کر دیکھیں تو وہاں پہ کچھ گرم کوئلے پڑے ہوتے ہیں اور وہ بندہ گرم کوئلوں کو نا یوں پھونکے مار رہا ہوتا ہے نا وہ چلا رہا ہوتا ہے نا. اب کچھ لوگوں نے تو بڑی ترقی کر نا پنکھے لگا لیے نا ہمارے پنجابی والا پنکھے لگا لیے نا تو فلی اس کو گرم کرنے کے لیے نا اور گرم کوئلوں کے ساتھ نا وہ ٹھنڈے کوئلے لگاتا رہتا ہے تھوڑا ایسے ایسے کرتا رہتا ہے اور وہ کوئلے گرم ہوتے رہتے ہیں نا ان کے اندر حرارت آتی رہتی ہے نا. یہاں جو مجمع ہے اس مجمع کے اندر ہمارا آنا جو ہے ٹھنڈے کوئلے کی مثال تھی نا. ہم جب آئے تھے ہم ٹھنڈا کوئلہ تھے لیکن 3 دن کے اللہ رسول کی بات سننے کے بعد میں نا ابھی واش روم جاتا ہوں کبھی آتا ہوں کبھی ادھر نا پھرتا ہوں تو میں لوگوں کے کمنٹ سنتا رہتا ہوں نا. آگے بھی ہم جاتے ہیں نا لوگوں کی باتیں سنتے رہتے ہیں لوگوں کی دعوت دینے کا مزاج سنتے رہتے ہیں. وہ کسی بزرگ کی بات کر رہا ہوتا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے نا. یہ کیا بات ہے یہاں پر آنے سے یہ کیا ہو گیا. یہاں پر آنے سے ایک تبدیلی آ گئی دلوں کے اندر نا ایک شوق آ گیا ایک جذبہ آ گیا. وہ جذبہ کیا آ گیا کہ وہ باتیں جو سن رہے تھے وہ دلوں کے اندر آنا شروع ہو گئی نا. دلوں کے اندر ہم نے زبانوں پہ آنا شروع ہو گئی نا. جو کلام سن رہے تھے ممبر کے اوپر سے وہ باتیں ہماری زبان کے اوپر آنا شروع ہو گئی ہمارے دل کے اندر جانا شروع ہو گئی نا. یہ ہماری مثال اب کیا ہم بھی گرم کوئلے بن چکے ہیں نا. ہم بھی اور گرم کوئلے بن چکے ہیں. ہمارے حضرات فرما رہے تھے بھی فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی لوہے کی بھٹی کے اندر جا کر اس لوہے کو گرم کرے اور گرم کرنے کے بعد اس لوہے کو استعمال نہ کرے اس پہ چوٹ نہ لگائے اس کو کلاڑی نہ بنائے اس کو تلوار نہ بنائے اس کو پیچکس یا پیچ نہ بنائے اس کے بعد خود بخود اس کو ٹھنڈا ہونے دے تو اس نے اپنا اس 1500 فارنہائٹ کا جو اس نے ٹمپریچر ڈالا تھا نا گرم کیا تھا اس بھٹی کو گرم کیا تھا سمجھو اگر اس نے اس کی تشکیل نہ کی سمجھو ضائع کر دیا نا. فرماتے ہیں کہ ہر کام کے بعد ہماری ہر دعوت کے بعد تشکیل ہے. اور فرماتے ہیں کہ ہم نے جو دعوت دی ہے یہ زبان کی دعوت ہے نا اور آپ نے جو دعوت سنی ہے یہ کانوں کی دعوت ہے نہ. کان پورا اگر نکلے گا اگر ایک بندے نے اللہ کے راستے کے اندر جانا ہے بندہ کہ میں ذرا کان کو اللہ کے راستے میں بھیج دوں تو کام پورا نہیں ہوگا نا. بندے کو پورے جسم اللہ کے راستے میں جائے گا پھر پتہ لگا کہ اللہ کے راستے کے اندر بندہ گیا نا. ابھی ہماری دعوت صرف کان کے سننے تک ہے اور زبان کے بولنے تک کی دعوت ہے نا. زبان سے بولنے والوں نے اللہ کی دعوت دی ہے اور ہم لوگوں نے دعوت کو کانوں سے سنا ہے. ابھی اللہ کا راستہ یہ بہت بڑا راستہ ہے نا. ہمیں آج اس راستے کی قدر و قیمت کا یہ چھوٹا سا ایک منظر ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ مجمع آیا ہے ہم یہ سوچیں ریاض رحمۃ اللہ کے سامنے کارگزاری آ گئی نا کہ فلاں جگہ اتنا جلسہ ہوا. پہلے جلسہ کہتے تھے یہ اجتماع نہیں کہتے تھے جلسہ ہوتا تھا نا. فلاں جلسے میں اتنے لوگ آئے فلاں جلسے میں اتنے لوگ آئے. حضرت نے فرمایا کہ یہ دیکھو کہ جو لوگ نہیں آئے تھے وہ کتنے تھے. جو آئے وہ تو نظر آ رہے ہیں. یہ دیکھیں جو اس اللہ کے راستے کے اندر دین کی میرے کو سننے کے لیے جو مجمع نہیں آیا وہ کتنا ہے. وہ تو پتہ لگا وہ تو بہت زیادہ ہے. تو ہماری مثال ابھی محنت کی ایسے ہے جس سے دیکھ کے نیچے کوئی بندہ موم بتی رکھ کر بیٹھ جائے نا اور وہ موم بتی چلتی رہے 1 موم بتی 2 موم بتی 10 موم بتی 20 موم بتی تو جی پانی گرم ہوگا؟ پانی گرم نہیں ہوگا نا. ہماری ابھی دعوت کی محنت کی مثال جو ہے ابھی صرف اس موم بتی کی طرح ہے نا. اور اس دیگ کو پکانے کے لیے تو پانبڑ چاہیے پورا. اس کے لیے پورا ایک لکڑیوں کا الاؤ چاہیے. اس کے لیے تو ایک گرم آگ کا ٹمپریچر چاہیے. پھر اس کے ذریعے سے ساری
کھانا پکے گا نا رونق ہوگی، دیگ پکے گی. تو اللہ جل جلالہ نے پھر بھی جس نسبت سے بھی ہمیں اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اللہ فرماتے جزاء من ربک عطاء حسابا. انسان جو نیکی کا عمل کر رہا ہے، انسان جو اچھا کام کر رہا ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ آپ کے آنے کا کمال نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں جل جلالہ جزاء من ربک عطاء حسابا. جو تم یہ نیکی کا کام کر رہے ہو اس پہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کی عطا ہے. اس پہ اللہ جل جلالہ نے ہمارے کسی بڑے کی دعا کے اوپر ہمیں اس نکلنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اس میں ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں نا. اور اس اللہ کے راستے کے نکلنے کے بعد ہم نے یہ 2 3 4 دن گزارے یہاں پر نا. اللہ جل شان فرمانے ولا تکونوا کالذی نکث غزلہ من بعد قوۃ انکاسا. تو اس عورت کی طرح مت بنو. مکے کے اندر نا ایک عورت رہتی تھی، وہ دیوانی عورت تھی، وہ پگڑی دیوانی عورت تھی. قرآن نے اس کا تذکرہ کیا. دیکھو قرآن بھی عجیب کتاب ہے نا. اس دیوانی عورت کا بھی تذکرہ کر کہا اتنا بڑا اللہ کی ذات، کہاں وہ دیوانی عورت، کہاں اتنے بڑے اللہ کی ذات، کہاں وہ چھوٹی سی مکڑی کا جالا، پھر بیت العنکبوت، کہاں وہ اللہ کی ذات، کہاں وہ چھوٹی سی مکھی. لن یخلق ذبابا ولو اجتمعوا له. اللہ فرماتے ہیں ایک مکھی تم سے کوئی چیز لے جائے چھین کر تم اسے واپس نہیں لے سکتے ہو. اسی اللہ کی ذات کتنی بڑی، اس کا تذکرہ دیکھیں تو اصل میں میرے آپ کے سمجھانے کے لیے نا. اللہ فرماتے ہیں جل شانو کہ تم اس دیوانی عورت کی طرح مت بنو. مکے کے اندر ایک عورت رہتی تھی، وہ دیوانی عورت تھی، وہ سارا دن نا سوت کاٹتی تھی نا. وہ کپڑا بنتی تھی، کپڑا بن کے اور تھوڑا سا جب وہ دھاگا بنا لیتی تھی، شام کے وقت اس دھاگے کو وہ لیرو لیر کر دیتی تھی نا. کیا کرتی تھی؟ لیرو لیر مکس کر کے نا اس کو پھینک دیتی تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس دیوانی پگڑی عورت کی طرح مت بنو جس نے اتنی محنت کی، صبح سے لے کے شام تک محنت کی، اور شام کو جب اس سوت کے بیچنے کا وقت آیا اس نے اس دھاگے کو ضائع کر دیا. ہم ہم نے 2 3 دن محنت کی، کام کیا، اعمال کیے، اور جب اللہ کے راستے کی ساری کسی محنت کو سیکھ کر اپنے گھروں کو واپس گئے تو نماز بھی ندارت، فجر کی نماز ندارت. فجر کی نماز میں نظر ہی نہیں آ رہے ہیں. رات کو ہم رو رہے تھے، صبح کو سو رہے ہیں. پانی نہ بیٹا، پانی نہ. رات کو ہم رو رہے تھے، صبح کو ہم سو رہے ہیں نا. یہ کہ ہم نے یہ جو کام سیکھا ہے یہاں پر نا، ہم نے یہ جو وقت لگایا ہے، اصل کہ ہم اس کی قدر کرنے والے بنے نا. ہمارے حضرات یہ سیکریفائس کر رہے ہیں نا. اتنا بڑا نظام آپ دیکھ رہے ہو چل رہا ہے. یہ نظام کیوں چل رہا ہے؟ یہ میرے آپ کے لیے چل رہا ہے نا. یہ 6 فٹ کے جسم کو یہ 6 فٹ کے جسم کو ٹھیک کرنے کے لیے چل رہا ہے. بتا 6 فٹ کا جسم پتہ کیا چیز ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے گرڈ اسٹیشن ہوتا ہے نا. گرڈ اسٹیشن میں بجلی ہوتی ہے، کرنٹ ہوتا ہے، وہ پورے علاقے کو سپلائی دیتا ہے نا. اور جس گرڈ اسٹیشن میں بجلی نہیں ہوگی، جس ٹرانسفارمر میں کرنٹ نہیں ہوگا، وہ شہر کو کیا سپلائی دے گا؟ اس لیے اپنے اندر کرنٹ پیدا کرنا. اپنے اندر جو ہمارا ٹرانسفارمر ہے نا، ہمارے اندر تھرمومیٹر ہے، ہمارے اندر ایک ایسا کرنٹ ہو کہ ہمارا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، دیکھنا سوچنا اور خاموش رہنا یہ دعوت بن جائے. اور یاد رکھیں بھائی، اللہ جل جلالہ نے اس دعوت کے اندر مزہ نہیں رکھا، اس کے اندر مشقت ہے. عبادت میں مزہ ہے، عبادت میں مزہ ہے، دعوت میں مزہ نہیں ہے. دعوت کا مزہ کیوں نہیں ہے؟ اس کی بعد میں ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں کہ دعوت کے اندر مشقت ایسی ہے کہ لوط علیہ السلام کی بیوی جس کے گھر کے اندر جبرائیل آتے تھے، جن کے بستر کے اوپر وحی اترتی تھی، اس کی بیوی یہ کام نہ سمجھی. نوح علیہ السلام کا بیٹا جن کا باپ داعی تھا، نوح علیہ السلام 950 سال جنہوں نے دعوت دی ہے، ان کا بیٹا اور ان کی بیوی ایمان. قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے نا
ان کی بیوی ایمان نہیں لے کر آئی نا. ابراہیم علیہ السلام کا باپ جد امجد ان کا باپ ایمان نہیں لے کر آیا. اللہ جل جلالہ نے حضور کے بارے میں فرمایا کہ یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم، وہ آپ کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ ایسے جانتے تھے جیسے اپنے بچوں کو جانتے ہیں. لیکن ناٹ ایکسیپٹیبل فار اسلام نا. اسلام کے لیے ان کے دروازے، ان کے دل نہیں کھلے نا. اسٹمپ لگی ہوئی تھی ان کے دلوں پہ، مہر لگی ہوئی تھی. اسی اللہ جل جلالہ نے اس دین کے کاموں کو مشقت کے ساتھ جوڑا ہے نا. اور جو بندہ یہ تھوڑی سی مشقت اختیار کر لے گا نا، اس کے لیے انعام پتہ کیا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اس کے دائیں ہاتھ میں کتاب پکڑا دی گئی. فَيَقُولُ، پتہ کیا هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. ہاؤم کا کیا مطلب؟ چلو چلو سنو سنو. آتا ہے چلو چلو میران پاکستان، چلو 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 دھوبی گھاٹ چلو نا. ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، سنو سنو اقرؤوا کتابیہ، آج میری کتاب پڑھ لو. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھ کو یقین تھا ایک دن میری اللہ سے ملاقات ہوگی. فہو فی عیشۃ راضیہ، اللہ ہم سے راضی ہوگا. فی جنت عالیہ، عالی شان جنت میں داخل کرے گا. کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اللہ فرمائیں گے کھاؤ پیو بڑے مزے کے ساتھ. بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، یہ ایام خالیہ ہے نا. گھروں کو چھوڑنا، بستر کو چھوڑنا، آرام کو چھوڑنا، نوکری جاب دکان کو چھوڑنا اور چٹائی کے اوپر آ کے لیٹ جانا ہے نا، پرالی کے اوپر آ کے لیٹ جانا. یہ میں آپ نہیں لیٹے ہوئے ہیں. اب ابھی فارنرز کو جا کر دیکھیں، ہم سے زیادہ ارب پتی کروڑ پتی لوگ ہیں، ہم سے زیادہ بیزی لوگ ہیں. وہ ہمارے ایک جماعت آئی ساؤتھ افریقہ کی، بتا رہے کہتے ہیں کہ میں 8-9 سال سے پیسے اکٹھے کر رہا تھا. بہت غریب جماعت تھی افریقہ کے نا کچھ کی. کہتے میں 8-9 سال سے پیسے اکٹھے کر رہا تھا پاکستان کے اندر اجتماع کو اٹینڈ کرنے کے لیے، اور جیسے ایئرپورٹ پہ اترا وہ ساتھ سجدے پہ گر گیا. ہمیں آج قدر نہیں ہے، ہمیں آج دین کی وہ قدر نہیں ہے جو باہر کے ملکوں کے مہمانوں کو پاکستان کی قدر ہے، پاکستان کے اندر کی دینداری کی قدر ہے. میں نا اپنے میرے مسجد میں جماعت آئی، انڈونیشیا کے مہمان آئے، میں ان کو گشت پہ لے گیا، ایک بلیڈ کی دکان پہ لے گیا. کافی بڑا بلیڈ کا نا وہ ہے پیچھے ساتھ میں لے نا. میں جب بلیڈ کی دکان سے باہر آیا، کہتا ہے نو شیمپئن نو گرل. کہتے یہ کیسا تھا یہ سارے کا سارا منظر نا. میں کیوں ہوا؟ کہتا ہے کہ نو شیمپئن، کہتا کوئی شراب کی بوتل ہی میں رکھی تھی اور کوئی لڑکی نہیں تھی وہاں پہ. کہتا ہمارے مسلمان کنٹری ہے انڈونیشیا، کہتا ہمارے تو جو بھی ہے کلب ہوگا نا اس طرح کا، وہاں پہ یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. وہ کہنے لگا کہ we are the commission war also saying they playing the same suit and also playing the game. کہتا اسی کپڑوں کے اندر نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اسی کپڑوں کے اندر گیم بھی کھیل رہے ہیں. یہ ہماری پاکیزگی جو ان لوگوں کو نظر آتی ہے ہمیں نہیں نظر آتی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سلمان فارسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ سلمان، کیا وہ زمانہ ہوگا اگر علم ثریا ستارے پر ہوگا تو فارس والے اس کو حاصل کریں گے. حضرت سلمان نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آتش پرست، آتش پرست. حضرت سلمان فارسی چونکہ فارس سے تھے، وہاں پہ آگ کی پوجا کیا جاتی تھی. فرمایا کہ یا رسول اللہ آتش پرست علم اگر ثریا ستارے پر ہوگا تو فارس والے اس کو لے کر آئیں گے، یہ کیسے؟ فرمایا کہ ایک زمانے نے دیکھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے آئمہ جو تھے وہ یہ روس کی ریاستیں، فارس کی ریاستوں کے اندر پیدا ہوئے ہیں. حتیٰ کہ الف با تا سا جیم ہا خا جو ہے نا حروف، یہ الفابیٹس جو ہیں عربی کے، یہ فارس والوں نے لکھے ہیں. یہ فارس والوں کی ایجاد ہے، مسلمانوں وہاں کے فارس والوں کی ایجاد. اور میں کہ فارس والوں نے اس علم کو پھر حاصل کیا. اور آج بخارا کے اندر، سمرقند، بخارا کے اندر، رشیا کے اندر اگر کوئی بندہ دین کی دوری کی بات کرنے لگا، وہ معاف کیجیے. ہماری ایک جماعت گئی وہاں پہ، وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف یہ کہہ دے کہ آؤ نماز پڑھیں، وہ کمیونسٹ ہے، 1 سال کی جیل ہے وہاں پر.
جہاں پہ بخاری شریف لکھی گئی ہے 4 لاکھ حدیثوں کی کتاب جہاں پہ لکھی گئی ہے، جب دین سے دوری ہوتی ہے تو وہاں پہ کوئی بندہ زبان سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ آؤ نماز پڑھے، اس پہ 1 لاکھ کی قید ہے اس پہ۔ کہتے ہیں علم چلتے چلتے خلافت عثمانیہ تک پہنچا ہے، 700 سال تک مسلمانوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے نا، اور پوری دنیا کے اندر علم کے جھنڈے گاڑے ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے آج ترک بھی پاکستان کے اندر آ رہے ہیں، ترک بھی پاکستان کے اندر آ رہے ہیں، عرب بھی پاکستان کے اندر آ رہے ہیں۔ 2018 کے اندر نا ہمارے پاکستان سے 9 جماعتیں گئی تھی فیفا کے ورلڈ کپ کے اندر نا، 2 بندوں کی جماعتیں گئی تھی، 2 بندوں کی جماعتیں نا فیفا کے ورلڈ کپ کے اندر۔ ہمارے فیصل آباد کی بھی جماعت گئی، ہمارے فیصل آباد کی ایک جماعت ریسٹ ہوگی وہاں پر نا، 4 مہینے وہ ریسٹ کے اندر رہے۔ میں اللہ جل جلالہ کے ایک عمل بتانا، اللہ فرماتا مکر و مکر اللہ، ایک وہ مکر کرتے ایک اللہ بھی پھر جال بچھاتا ہے نا، واللہ خیر الماکرین۔ سن 2018 میں اتنی سختی تھی کہ کوئی بندہ دین کی بات نہیں کر سکتا تھا رشیا کے اندر نا، اللہ جل جلالہ نے 2022 کا فیفا جو تھا وہ قطر میں دے دیا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے آ کر اس کا افتتاح کیا نا، اور انہوں نے کہہ دیا کہ کوئی بیل کے بغیر اور کوئی بندہ بے لباس کم لباس والا وہ میچ کے اندر ہی نہیں داخل ہو سکتا نا۔ اور پاکستان کی پتہ نہیں کتنی 100 جماعتیں انہیں ورلڈ کپ کے اندر کام کیا الحمدللہ نا۔ ہماری فیصل آباد کی جماعت اس کی کارگزاری آئی، انہوں نے کہا کہ جو قطر کا تو بادشاہ ہے انہوں نے ہماری محل کے اندر دعوت کی نا، اس دعوت کے اندر بادشاہ نے بتایا، بادشاہ کے چھوٹے بھائی جو بڑے بھائی جو تھے وہ ہر سال پاکستان کے اندر 40 دن لگانے کے لیے آتے ہیں، 4 ماہ ان کے پاکستان کے اندر 2 3 4 دفعہ لگ چکے ہیں، وہ ہر سال پاکستان کے اندر چلہ لگانے کے لیے آتے ہیں، اور عمومی جماعتوں کے اندر جاتے ہیں، عام جماعتوں کے اندر جن کو کوئی نہیں جانتا کہ مطلب بادشاہ جان دیا کہ کون جان دیا نا۔ یہ سادگی کا کام ہے، اس کے اندر کوئی ڈھول مکہ کوئی نہیں ہے نا۔ میں اس سے کہہ رہا اس میں مشقت ہے، یہ کام جلدی پسند نہیں آیا کرتا، یہ کام جلدی سمجھ نہیں آیا کرتا۔ ہمارا ایک ساتھی ہے رفیق الرحمہ، کل ہی بات بتا رہا تھا، کہنے لگے کہ میں گھر کے اندر لیٹا ہوا تھا، بارش ہو رہی تھی، 12 سردیوں کے دن تھے، تو میری بیوی نے آ کے بتایا کہ باہر نا گشت آیا ہوا ہے، گشت والا کہہ رہا کہ جنید جمشید بھی ساتھ ہے نا، تو میں نے اندر سے کہہ دیا جیسے ہمارا مزاج ہوتا ہے کہ اندر سے کہہ دیتا ہے کہ بھائی گھر کوئی نہیں نا، کہہ میں اندر سے کہہ دوں یار گھر کوئی نہیں نا، کہہ رہا تھوڑی دیر کے بعد وہ دیکھا رہو دل دل پاکستان گانا لگ، پرانی بات دل دل پاکستان گانا لگ گیا، تو میں نے کہا یار ابھی یہی بندہ تو میرے دروازے پر آیا تھا رفیق الرحمہ، اور یہی بندہ ٹی وی پر آ رہا، میں اس کا گانا دیکھنے لگ گیا نا، کہہ رہا میں نے گانا بند کیا، میں مسجد چلا گیا نا، میرے دل میں چوٹ سی ہے کہ یار یہ بندہ سردی کے اندر گلی میں پھر رہا ہے، گشت کر رہا ہے، اور میں ابھی بستر کے اندر لیٹا ہوں اس کا گانا سننے لگا نا، کہہ رہا میں مسجد چلا گیا، مسجد گیا تو اسی کا بیان تھا مغرب کے بعد، کہہ رہا میں نے مغرب کے بعد بیان سنا، تو بیان کے میں نے پہلے 3 دن کا ارادہ کیا نا کہ میں 3 دن لگائے، 3 دن کے بعد کوئی ہمیں چلہ لگایا، 4واں لگائے، الحمدللہ 7واں لگا کے واپس آئے ہوئے تھے نا۔ تو اللہ کا راستہ جو ہے نا اس کے اندر مشقت ہے، یہ چھوٹی سی جو مشقت ہے نا اگر یہ بندہ برداشت کر لے تو اللہ جل جلالہ اس مشقت کے اوپر کیا کھولنے والے ہیں یہ ابھی ہمارے سامنے نہیں۔ اگر ہمیں پتہ لگ جائے کہ اللہ کے راستے کے اندر نکلنے کے اوپر اللہ ہم کو کیا دینے والا ہے، ہمارے یہ کلیجے پھٹ جائیں، یہ کلیجہ کہتے ہیں نا، دل کہتے ہیں نا، ہمارے دل پھٹ جائیں، اس سے اللہ جل شانہ نے یہ چیزیں چھپا کے رکھی ہے نا، اس کے انفع جو ہے یہ نفع چھپا کے رکھے ہیں، یہ نفع ظاہری طور پہ جلدی کھلنے والے نہیں ہیں۔ جیسے بیت اللہ کو جو ہجر اسود ہے نا، فرمایا کہ اگر یہ اپنی اصلیت کے اندر اپنی روحانیت کے اوپر آ جائے تو کوئی بندہ اس کو برداشت نہ کر سکے۔ اللہ جل جلالہ نے اس کی روحانیت کو بھی نا سٹٹ کیا ہوا ہے، سپنج کیا ہوا ہے نا پہلے، ورنہ کوئی بندہ اس کو بوسہ نہ لے سکے نا۔ اسی طرح یہ دین کے راستے کی یہ ساری کی ساری یہ جو چیز چلتے پھر نظر آ رہی ہے، اگر یہ روحانیت ہر بندے پہ کھلنا شروع ہو جائے، فرمایا کہ بدر کے فرشتے جو آسمانوں سے نیچے اترے وہ 3000 پھر 5000 فرشتے تھے، انہوں نے کالی پگڑیاں پہنی ہوئی تھی اور ان کے ہاتھ پہ تلواریں تھیں، جب وہ ضرب مارتے تھے
تو وہاں سے آگ نکلتی تھی نا، ان کی ضرب اتنی زوردار تھی. ان فرشتوں نے جب واپس جانے لگے اللہ سے پوچھا جل جلالہ سے کہ واپسی یا اللہ نے فرمایا کہ تم دنیا میں رہو گے اور دنیا میں جو دین کا کام کریں گے تم ان کی مدد کرتے رہو. علامہ اس نے اس کو شعر لکھا ہے نا، مجھے اس کا شعر نہیں آتا لیکن مجھے اس کا تخیل تھوڑا تھا نا کہ فرشتے ابھی بھی اتر سکتے ہیں کتار اور نر پتہ نہیں اس طرح کر کے نا. وہ وہی فرشتے ہیں جو بتا دین کا کام کرتے ہیں، اللہ کا کام کرتے ہیں. فرشتے اس کے لیے آج بھی اترتے ہیں، فرشتے اس کی آج بھی مدد کرتے ہیں. اگر لیمو 1400 سال پہلے کھٹا تھا آج بھی کھٹا ہے نا، اگر کریلا 1400 سال پہلے کڑوا تھا آج بھی کڑوا ہے. اگر پھلوں اور سبزیوں کی تاثیر نہیں بدلی ہے تو اللہ جل جلالہ کے کلام کی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات کی تاثیر نہیں بدلی ہے. بدل کون گیا ہے؟ وَتِلْكَ أَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اللہ فرماتے ہیں تم عدل بدل گئے ہو، یہ بندوں کا عدل بدل شروع ہو گیا ہے. ہمارے لینے والے برتن چھوٹے ہو گئے ہیں، اللہ کا دینے کا پیمانہ آج بھی وہی ہے سارے کا سارا. ہم لینے والے بنے، دینے والا آج بھی ویسے کے ویسے بیٹھا ہے. ہمارے لینے کے پیمانے جو ہیں وہ ایک چلو کے اندر آ گئے نا. ہمارے لینے کے مولانا تاجر صاحب فرما رہے کہتے ہیں کہ ہمارے گاؤں کے اندر نا نہر کھدی، نہر پرانے ہماری عورتیں پتہ کیا کہنے لگی؟ بے حیائی آ گئی. بے حیائی؟ نہریں کھلنے سے کیا بے حیائی آ گئی؟ عجیب بات تھی ان کی نا، اللہ والوں کی عجیب بات نا. کہ پہلے ہم بارش اللہ سے لیتے تھے، پہلے بارش اللہ سے مانگتا تھا، اللہ کھیت میں بارش کر دیتا تھا. اب انحصار کیا ہے؟ اب نہروں پر ہوگا. اب نہر کا پانی آئے گا، نہر کا کھڈا کھلے گا، نہر کا پانی چلے گا، پھر کہیں جا کے پانی کھیتوں میں آئے گا. کہتے ہیں یہ بے حیائی آ گئی نا. پہلے ہم اللہ سے لیتے تھے، اب یہ نہروں کے ذریعے چیزیں چلے گی نا. تو مقصد کہنا کہ اللہ جل جلالہ نے ہم کو یہ دین دیے، یہ علم دیے، یہ سارے کے سارے دینی ماحول دیے. ہمیں اس سے فائدہ کیا اٹھانا کہ اپنے ماحول کے اندر جا کر ہم کام کرنے والے بنے. اللہ کے راستے کے اندر کون نہیں کر رہا ہے؟ آپ میں سے کوئی تیار ہوا کہ نہیں چلنے 4 ماہ کے لیے؟ کچھ ساتھی نے ارادہ کیا کہ نہیں کیا؟ کیوں جی؟ کیوں شاید کسی کا ارادہ بنا کہ نہیں بنا ابھی تک کوئی؟ اتنی کیا جی ہاں جی 4 ماہ کا ارادہ فیصد نے کیا حفیظ بھائی نے لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد وہ ہے تو تیار ہی رہتے ہیں گیا انہوں نے کیا مسئلہ ہے. ریٹائرمنٹ کے بعد ماشاء اللہ آ گئی نا، ذہن بنا ہوا ہے ماشاء اللہ. شادی کا موبائل وہ تو پرانا ہی بنے گا جی.